بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس حسین یہ بہترین ایصال ثواب ہوتا، اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب نہیں۔ میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا کہ کون سی چیز بڑی ہے کون سی چیز کم ہے۔ ہر ایصال ثواب اللہ کی بارگاہ میں ایک رحمت بن کر جاتا اور وہ مرحوم کے اوپر ایک رحمت بن کر آتا، لیکن سارے ایصال ثواب میں مجلس حسین سب سے بڑا ایصال ثواب۔ اسی لیے ہمارے علماء نے، ہمارے آبا و اجداد نے یہ اہتمام کیا کہ زیارت کی مجلس ہو، چاہے زیارت ہو، چہلم ہو، 10واں ہو، 3 مہینے کی ہو، 6 ماہی ہو، برسی، مجلس حسین ضرور رکھتے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کا حساب اللہ غیر حساب عطا کرتا، ثواب اس کا ہم کو پتہ بھی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج ان دونوں مرحومین کو، ان کے والدین کو جو ثواب ملا ہوگا، اور ثواب ایسا نہیں ملتا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ ثواب ملا ہوگا، ثواب ملا تو کیا ہوتا اس سے؟ نور کا تشت لے کر فرشتے مرحومین کی لحد میں جاتے ہیں۔ آپ جس کے لیے بھی کر رہے ہیں، جتنے لوگوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے والدین، اللہ ان پہ رحم کرے، اللہ ان پہ رحم کرے، ہمارے مرحومین کس حالت میں، وی ڈونٹ نو۔ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پر ہیں، برزخ میں ہیں۔ تو برزخ میں درجات کی بلندی کے لیے کئی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ روز فاتحہ پڑھنا، سورہ یاسین کی، سورہ ملک کی تلاوت کرنا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، صدقہ دینا اور ان کے واجبات کو ادا کرانا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب آپ ایک ایک چیز ادا کرتے رہتے تو وہ اللہ ان کے درجات کو، ان کے گریڈز کو بڑھاتے رہتا۔ جتنا ہو سکے ایصال ثواب کا ہمارے پاس تاکید ہے، سٹریس کیا گیا کہ ایصال ثواب کا کرنا، اس لیے کہ مرنے والا مجبور ہو گیا۔ اگر ایصال ثواب نہیں رہتا، پلیز غور سے سننا، اگر ایصال ثواب نہیں رہتا تو کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہماری لائف کا، کہ ہم جتنے اعمال کر کے جا رہے گریف کے اندر، جتنے اعمال کر کے جا رہے لحد کے اندر، جتنے ہم اعمال کر کے ہماری موت آ رہی، بس اتنا ہی ہمارا اکاؤنٹ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اس کا کرم ہے پروردگار کا۔ He's so merciful, so merciful۔ اس نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر تمہاری نمازیں قضا ہے اور تمہارا بیٹا یا بیٹی تمہاری نمازیں ادا کر رہا تو ہم اس کا بھی اجر دیں گے۔ اگر تمہارے روزے قضا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ بھی ادا کرائیں گے۔ اگر تمہارا حج قضا واجب ہو گیا اور تم نے نہیں کیا تو اگر وہ بھی بعد میں کر رہا ہم اس کا بھی اجر دیں گے۔ تو آپ سوچو آپ کے اکاؤنٹ میں پلس 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 پلس۔ اب کون اولاد ایسی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ماں باپ کو اس کا اجر ملے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کے ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ اجر دے۔ جتنا آپ کریں گے ایصال ثواب، تمہارے ماں باپ کے درجات ایسا بلند ہوتے جائیں گے۔ ہو سکتا آج کی رات ان کے والدین ان کی اولاد کے خواب میں آئے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے بچوں نے بہترین عمل کر دیا کہ والدین کے لیے ایصال۔ ہم اب کیا دے سکتے ہیں؟ واٹ کین وی گیو ٹو دیم؟ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کی گریو پہ جا کے اگر اولاد کو یہ دل بھی بول رہا، اگر میری یہ خواہش بھی ہے کہ میں جا کے اپنے ماں باپ کو کچھ دوں، اگر وہ جب زندہ تھے تو میں جا کے دیتا تھا۔ جب زندہ تھے ہر اولاد چاہتی کہ اپنے والدین کو کوئی نہ کوئی آپ تحفہ دیتے۔ جب اگر وہ لوگ پاکستان میں اور آپ یو کے سے جا رہے تو آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے جا رہے۔ اگر وہیں پر ہے دوسرے گھر میں رہتے تو جب چاہتے یو ٹیک سم تھنگ۔ اور ماں کو باپ کو دیتے ہوئے دل میں خوشی کتنی ہوتی۔ اور ہمیشہ جب میں اولاد کو بول رہا ہوں، جو سن رہا مجھے یوتھ اس کو بول رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ تم ماں باپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ نیور نیور۔ یہ کوشش کرو کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ۔ یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں۔ کیوں؟ والدین کا موجودگی، والدین کا ایگزسٹنس ہمارے اوپر ایک رحمت کا شیڈ ہے، اللہ کی رحمت کا شیڈ ہے۔ اور اسی لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہا میں پریشانیوں میں گر گیا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، I don't know مولا کیا ہو گیا۔ امام نے کہا تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، باپ کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا ماں زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، ابھی انتقال ہوا 2-3 مہینے پہلے۔ عجیب جواب دیا امام نے۔ اس نے کہا مولا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سکون ختم ہو گیا، میں کیا کروں؟ جبکہ عبادت کر رہا۔ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، ابھی انتقال ہوا۔
تو کہا وہ جو جملے سننا، جو راتوں میں اٹھ کے تیرے لیے دعا کرتی تھی وہ چلی گئی. اس کی دعا تھی جو شیلڈ بنی ہوئی تھی. عزیزو، اللہ نے نبی موسیٰ کو ٹوکا ہے. نبی موسیٰ کہ موسیٰ اب جب ہمارے پاس آنا ذرا سنبھل کے آنا، اس لیے کہ جب تم آتے تھے ہمارے پاس تمہاری ماں سجدے میں چلے جاتی تھی اور جا کے بولتی تھی پروردگار میرا بیٹا تیری بارگاہ میں آ رہا. وہ ماں کی دعا تھی جو اللہ فوراً ہر کے لیے. تو جب نبی موسیٰ کے لیے تو آپ اور ہم کیا؟ تو اب یہ مت سمجھو کہ اب مر گئے تو کون دعا کرے گا. ابھی بھی اب تم عیسیٰ علیہ السلام کرو گے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرے گی، تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے. اس لیے کہ جب تحفہ جاتا ہے ان کو وہ پوچھتے، مردہ پوچھتا ہے کہ تحفہ آیا کہاں سے، تو فرشتے بولتے ہیں کہ تیری بیٹی نے، تیرے بیٹے نے یہ تحفہ بھیجا ہے. اس کے بعد اللہ اس پردے کو، حجاب کو ہٹاتا ہے. لحد سے مرنے والا اپنی اولاد کو دیکھتا ہے. ایک عرصے کے بعد تم نے بھیجا ہے، تو ایک عرصے کے بعد آفٹر لانگ ٹائم ماں نے اپنی اولاد کو ایسا دیکھا. دیکھتا ہے، ماں دیکھتی ہے، باپ دیکھتا ہے، تو دیکھ کے کہتا ہے بیٹا تو نے بھیجا، یہ تحفہ بھیجا، تیرا بہت شکریہ. پھر وہاں سے دعا کرتی کہ پروردگار میرے بچے نے میرا خیال رکھا، تو ان کا خیال رکھ. ماں باپ کی دعا وہاں سے لگے گی. تو ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے ڈیلی روٹین کی لائف میں بھی جو آپ اچھا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ رات میں سونے جا رہے ہیں، بستر پہ جا رہے ہیں، وین یو گو ٹو یور بیڈ 4 چیزیں کرو. میں بہت ایک آسان عمل لے کے جا رہا ہوں. یہ عمل شہزادی کونین سے، مادر حسنین سے ہمارے پاس آیا. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دیا اور شہزادی نے ہم کو دیا. بہت سمپل عمل ہے، 2 یا 3 منٹ کا، لیکن ایکسٹرا آرڈینری اس کا ثواب ہے. رات میں بیفور یو گو ٹو بیڈ بیوی کی تصویر ضرور پڑھنا. 34 ٹائمس اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. یہ ساری ایول جو چیزیں اس سے بچا لے گی تم کو. یہ تسبیح آپ ماں کی لاحت پہ، باپ کی لاحت پہ جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جا کے تسبیح مظلوم بی بی پڑھ کے وہاں دعا کرنا. بی بی فاطمہ، مظلوم بی بی کے کئی نام ہیں، فاطمہ ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، لیکن ایک نام بی بی کا ایسا ہے جو روشنی دیتا ہے. اور مردوں کو کیا چاہیے؟ نیچے روشنی چاہیے. جب بھی تم قبرستان جاؤ اپنی ماں کی لاحت پہ یا باپ کی لاحت پہ یا یوں بھی جا رہے بیوی کی تصویر پڑھو 34 ٹائمس اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو اٹھا دو. سلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج پڑھ کے بولو اللہ. اب یہاں بیوی کا کون سا نام لینا؟ ہر نام کی ایک تسبیح، لیکن یہ نام لینا کہ پروردگار تجھے تسبیح بی بی زہرا کا واسطہ سلام اللہ علیہ. اللہ تجھے تسبیح مظلوم ضرور بولو، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، کہ اس تسبیح کا ثواب، مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح کا ثواب میری ماں کو دے. دوستو لحد میں روشنی ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی. مثال آپ کی ہماری لینگویج میں بول رہا، روشنی آ جائے گی. اس لیے کہ مردوں کو نیچے سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ وحشت کا اندھیرے کا. اگر روشنی چاہتے اپنے والدین کی لحد، تو تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. رات میں سونے سے پہلے تسبیح پڑھ کے بولو اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو دے دیں. اس کے بعد اب وہ بیوی کا عمل دے رہا ہوں میں آپ کو. 3 مرتبہ سورہ خل پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ریسائٹ 3 ٹائمز. اب اس کے ثواب بتا کے مرحومین کو فائدہ کتنا ہوگا. 3 مرتبہ سورہ خل پڑھو، 3 مرتبہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. جسٹ 3 ٹائمز. 3 مرتبہ بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 3 ٹائمز. اور پھر 3 ٹائمز تسبیحات اربع پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. آپ کو معلوم اس کا ثواب کتنا ہے؟ تمہارے ماں باپ کو ملے گا اور تم کو کیا ملے گا؟ تم نے 3 مرتبہ سورہ خل پڑھا تو اللہ تم کو 1 قرآن کا ثواب دے گا، جیسے تم نے 1 قرآن کمپلیٹ کیا. اور تم نے ماں باپ کے لیے کیا، تم یہ بولنا کہ اللہ اس کا ثواب میری مظلوم بی بی زہرا کے صدقے میں میرے ماں باپ کو دے دینا. بڑی سمپل، 1 قرآن کا ثواب 3 مرتبہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید نہ پڑھیں، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈونٹ ریسائٹ سورہ قرآن. قرآن پڑھنا بے انتہا ثواب ہے. کوشش کرو کہ کم از کم کوئی 1 رکوع کسی سورہ کا پڑھو. 3 مرتبہ آپ نے سورہ خل پڑھا، 1 قرآن کا ثواب. پھر آپ نے 3 مرتبہ بولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
آپ نے محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کی دعا کی کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمتوں کو، اپنی بلیسنگز کو نازل کر۔ دوستو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کے لیے رحمت کے لیے دعا کرتے تو آپ بھی پلٹ کے، اگر کوئی آپ کو بولے کہ اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے، اور سے سنو، اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے، تو آپ بھی پلٹ کے یہ بولتے کہ اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت کو نازل کرے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بولے آپ کے اوپر رحمت نازل کرے تو ادھر ادھر دیکھ کے چلے جائے، کوئی نہیں جاتا، بلکہ یہ دعا کرتے فوراً پلٹ کے بولتے اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے۔ یہ اخلاق ہے، اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے۔ آپ انصاف سے بولو، آپ 3 مرتبہ آپ نے محمد اور آل محمد پر رحمت کی دعا کی، تو اگر میرا مولا 1 مرتبہ بول دے اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کر، تو 100% آپ کے اوپر رحمت ہے۔ اور آپ یہ دعا دے رہے کہ نیچے جو مرحومین کو چاہیے وہ رحمت چاہیے، رحمت کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد آپ نے کہا اللہم اغفر لی مومنین والمومنات۔ ویری سمپل۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو رحم کر مومنین و مومنات پر۔ آپ خود دعا کر رہے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے۔ آپ یہ دعا کر رہے کہ اللہم اغفر لی مومنین والمومنات، کہ اللہ تو رحم، آپ اردو میں بولو کوئی مشکل نہیں، اللہ تو رحم کر میرے والد مومنین و مومنات پہ۔ آپ سوچو تم نے 1 کروڑ مومنین و مومنات کے لیے تم نے رحمت کی دعا کی، وہ سارے کے سارے جو مرحومین ہیں جن کے اوپر رحمت نازل ہو رہی، وہ بھی پلٹ کے بولتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ بھی رحمت کو نازل کر، تو آپ رحمتوں کے ساتھ رہیں گے، اور آپ کے والدین پہ کتنی رحمت نازل ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں بولا تسبیحات 4 پڑھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ عجیب تسبیح ہے اللہ کی۔ اللہ کا ہر نام برکتوں والا، ہر نام عظیم ہے۔ 99 نیمز اور جوشن کبیر میں تو 1000 نام، لیکن ہر نام کی امپورٹنس ہے، ہر نام کی ایک تسبیح، ہر نام کی ایک برکت ہے۔ لیکن یہ 4 نام، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اب پھر شکر ادا کیا الحمدللہ، پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، جو اللہ کا سب سے بڑا نام ہے کہ تو ہی اکبر ہے اور کوئی اکبر نہیں۔ 4 نام پڑھے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ تم نے آدم نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی کو راضی کیا۔ جب اتنے نبیوں راضی ہو گئے تو تمہارے ماں باپ سے تمہارے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ کوشش کرو، اس کا ثواب اتنا بتایا گیا ہے 4 سے۔ کتنی دیر کا عمل ہے؟ hardly takes 2 minutes, not even 2 minutes. Before you go to bed، اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے۔ اتنا آسان، تمہارے مرحومین کے، تمہارے والدین کے درجات ایسا بلند ہو جائیں گے۔ آپ سوچو میں کیا بول، یہ عمل سے سب سے زیادہ راضی کیوں اللہ کا رسول اور بیوی؟ سوچو، سرکار راضی ہو رہے، اللہ کا رسول یہ تحفہ دے رہا ہے، یہ گفٹ اللہ کے رسول نے، باپ بیٹی کے گھر آیا تو کچھ اور تحفہ لے کے نہیں آیا، یہ اللہ کی تسبیحوں کو لے کر آیا اور کہا میری بیٹی یہ کرا کرو، اللہ تم کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ بس یہی کوشش کرتے رہو کہ جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے، ڈو سم تھنگ فار یور پیئر مرحومین، ڈو سم تھنگ فار یور مرحومین 24/7۔ ہم کو ایک فکر ہونا کہ میں کیا کروں اپنے، چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو رہی ہے آپ سے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو رہی ہے، آپ اس کو ہی مت بڑھا رہے یار یہ تو بہت چھوٹی ہے، نہیں، چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ ہو سکتا وہی اللہ اس کو بڑا کر کے تمہارے والدین کے پاس بھیجے۔